ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عن عثمان رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله عز وجل بنى الله له بيتا في الجنة متفق عليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدر محترم معزز موقر حضرات علماء کرام، معزز حاضرین، میرے بزرگوں، بھائیوں، جوانوں، میری حاضری مربی مکرم حضرت مولانا عبدالقیوم صاحب دامت برکاتہم کی وجہ سے ہوئی ہے. حضرت مولانا حضرت والد صاحب بھی ان سے بہت تعلق رکھتے تھے، محبت فرماتے تھے، اور ان کے صاحبزادے جناب اسعد صاحب نے یہ کہا کہ دل بھائی بھی آ رہا ہے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، حاضری میری ہوگی، لیکن 12 بجے ہوگی یہ نہیں جانتا تھا. میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا، جیسا کہ اور ہم سب کے دلوں کی دھڑکن جناب شعبان دل خیر آبادی یہ اچھی طرح جانتے ہیں، اور آپ کے علاقے میں بہت سے علماء واقف ہیں کہ میں کوئی بڑا مقرر نہیں، نہ کسی لائق ہوں، صرف یہ ہے کہ بزرگوں کی قدموں کے دھول کا نتیجہ ہے کہ آپ کے سامنے ہوں. لیکن میرے دوستوں میں کہتا ہوں کہ جلسے کے بہانے لوگوں پہ ظلم نہ کرو، یہ انتہائی ظلم ہے. میرے بھائی بعض جگہ میں گیا اور لوگوں سے کہا کہ 10 بجے ختم کیا کرو، اخیر میں نماز رکھو عشاء کی، نہیں مانے. آج وہاں بغیر پرمیشن کے وہ جلسہ نہیں کر پا رہے. آپ یہ مت سوچو یہ آپ کہیں نہ کہیں اس جلسے کے تعلق سے میں بھی گناہگار ہوں جن کی صبح کی نماز چھوٹے گی. کتنے لوگ ہیں جو مریض ہوں گے، بیمار ہیں، شوگر کے مریض ہوں گے، بیٹھے ہوئے بیچارے مسجد کی محبت میں، علماء کی محبت میں، نعت پاک سننے کی محبت میں دیوانے ہیں، لیکن اس کا بھی خیال کرنا چاہیے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے جوانوں، میں آپ کو بتلاؤں، ہمارے یہاں ایک جگہ اول مارا ہے، جناب دل صاحب بھی جا چکے ہیں، وہاں رات کے 2-3 بجے تک جلسہ ہوتا ہے. ابھی حال کی بات کہتا ہوں، میں نے کہا ان سے، جلسے میں ہی کہا کہ جلسہ 10 سے 11 کے اندر ختم کر لو، اور بھی 2-3 مقرر تھے. میں جلسے سے آیا، کھانا کھانے بیٹھا ہوں، ذمہ دار آئے کہ مولانا پولیس کی طرف سے آرڈر آ گیا کہ مائک کھولو، پہلے آواز کم کرو. میرے دوستوں، اسلام اتنا صاف ستھرا مذہب ہے، کسی کو تکلیف دینے کی بات نہیں کرتا. آپ کیا سوچتے ہیں؟ مسلمان جاگ رہا ہے، غیر مسلم کی بھی قدر کیجئے، اس کی نیند کو بھی خراب نہ کریں، بیمار ہے اس کا بھی خیال کریں.
جلسہ کرنا آسان ہے، علماء موجود ہیں، بہت سارے علماء مل جاتے ہیں، اللہ کا فضل ہے، گھر گھر آپ کے علماء حفاظ اور بہت قابل علماء ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پوری رات برباد کر دیجئے۔ میرے دوستو، آج مسجدوں میں کوئی نظر نہیں آتا، مسجدیں بن رہی ہیں، اس سے زیادہ افسوس کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اور آج بیچارے اتنی باتیں، اور میری عادت ہے جانے والوں کو میں کبھی روکتا نہیں، جانے والا جائے گا، سننے والا سنے گا، گھومنے والے گھومیں گے، انہیں بیٹھاتا بھی نہیں بلا کے۔ بہرحال میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے جوانوں، یہ شاید اس علاقے میں پہلی دفعہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہے، صرف مسجد کی محبت میں، اور میں جناب شعبان دل خیر آبادی سے کافی دل ہوئے نعت نہیں سنا تھا، اس محبت میں بیٹھا، حضرت مولانا بھی موجود ہیں۔ میرے دوست، میرے بزرگوں، آپ میرے بات کہتے رہیے گا، پتہ نہیں کس گھمنڈ میں ہے، کس تکبر میں آپ کہیے گا، وہ آپ پیچھے کہتے رہیے، ڈھول بجاتے رہیے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں اپنی بات کہہ کے جاتا ہوں۔ میرے دوست، میرا رب جانتا ہے، میرا خدا جانتا ہے، میرا اللہ جانتا میں کیا ہوں کیا نہیں ہوں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں آج بھی آپ سے کہتا ہوں، خدا کے واسطے جلسہ اتنی دیر کر کے ظلم نہ کرو، نہ سننے والوں پہ ظلم کرو، نہ سنانے والوں پر ظلم کرو، نہ پڑوسیوں پر ظلم کرو، نہ علاقے والوں پہ ظلم کرو۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اور یاد رکھو، مسجد پہ بھی ظلم کر رہے ہو۔ اگر صبح کی نماز میں کوئی نظر نہیں آیا، اگر صبح کی نماز میں کوئی موجود نہیں ہے، ایسے لوگ ظالم کہلائیں گے۔ یاد رکھو، آج ہو کیا رہا دنیا کے اندر، کس خیال میں آپ ہیں، کیا سوچ رہے ہیں آپ، کس خیال میں گم رہے ہیں، کس جگہ میں آپ گھومتے ہیں؟ جمعیت علماء کے تعلق سے ہم کام کرتے ہیں، علاقے کونے کونے کی بات ہم جانتے ہیں۔ میرے دوستو، میرے بزرگ علاقے میں کام کرتے ہوئے معلوم ہے کیا حال گزر رہا ہے، کس حال کے اندر لوگ گزر رہے ہیں۔ میرے دوست، آپ کا پیسہ، آپ کی بلڈنگ، آپ کے خزانے درے کے درے رہ جائیں گے، کوئی کام نہیں آنے والا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، آپ سمجھتے ہیں علماء رات بھر چلانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، یاد رکھو، آج کا حالت یہ ہے۔ میرے نوجوان، ابھی ایک امام میرے پاس آیا، میرے دوستوں، میرے مدرسے میں پہنچتا ہے اور کہنے لگا کہ آج صبح کی نماز میں وقت ہونے کے بعد 10 منٹ میں نے انتظار کیا، کوئی نہیں آئے، تنہا نماز پڑھ کے آیا۔ مسلمان ہو تم، مسلمان ہو سکتے ہو، مومن نہیں ہو سکتے ہو۔ آج لوگ یہ کہتے دعائیں ہو رہی ہیں، بزرگان دین تہجد میں گر گرا رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، پکار رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ میرے دوستوں، تہجد پڑھتے ہیں، عشاء پابند پڑھ رہے ہیں، روزے رکھتے ہیں، دعا کیا ہو رہی ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں دعا ہو رہی، اجتماع میں، جلسے میں، علماء کر رہے، مسجد میں، مدرسے میں دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ میرے دوستوں، دعا مومن کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ مومن کون ہے؟ مسلمان کون ہے؟ میرے دوستوں، قرآن نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ قرآن نے کہا، وہ کہتے ہیں اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، اللہ یہ کہتا ہے مومن نہیں ہے۔ تم جھوٹے لوگ ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، اپنے آپ کو مومن کہتے ہو۔ قرآن نے کہا مومن نہیں۔ قرآن نے کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ قرآن نے کہا تم خوف زدہ نہ ہونا، غم مت کرنا، ورنہ تم سربلند رہو گے، شرط یہ ہے کہ تم مومن بن جاؤ۔ مومن کون ہے؟ میرے دوستوں، مومن وہ کہلائے گا جو صبح کی نماز میں مسجد میں جماعت میں نظر آتا ہے۔ آپ اپنے محلے کا، اپنے علاقے کا جائزہ لے لیجئے، کتنے لوگ صبح کی نماز میں ہیں؟ یاد رکھو میرے مسلمانوں، وہ مومن ہے جو صبح کی نماز میں حاضر ہے، وہ مسلمان ہے جو صبح کی نماز میں نہیں آ سکا۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو یعلم الناس ما فی العتمۃ والصبح اتوہما ولو کان حبوا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے عشاء اور فجر کی نماز کی کیا فضیلت ہے، فرمایا کہ لوگ چلنے کے قابل نہیں ہوں گے، اپنے سرین کے بل گھسٹ کے مسجد پہنچ جائیں گے۔ میرے دوستو، عشاء کی نماز اس امت کی خصوصیت ہے، اور آج
میرے دوستوں عشاء کی نماز فجر کی نماز کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں پر منافقین پر ان اثقل المنافقین منافقین پر جو بوجھ بنتی ہے وہ نماز عشاء اور فجر کی نماز ہے. تو پتہ چلا جو عشاء اور فجر نہیں پڑھتا مسلمان نہیں منافق ہے. اب کیسے مومن کہتے ہو اپنے آپ کو؟ کس درجے کے مومن ہو تم؟ میرے دوستو مسجد بنانا آسان ہے. آج میرے دوست میرے بزرگوں مسجد بنانا کوئی دشوار کن نہیں ہے. آج میں کہتا ہوں میرے دوست ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مفتی سعید صاحب پالنپوری نبر اللہ مرقدہ جو سابق شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند فرمایا کرتے تھے پورا محلہ اپنا مکان بناتا ہے اور پورا محلہ مل کے اللہ کا گھر نہیں بنا پاتا. اس سے زیادہ افسوس کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ میرے مسلمانوں آپ سے کہی جائے تمام چندہ دیں گے, نہ کہی جائے بات تو نہیں چندہ دیں گے. اخلاص کہاں رہا؟ کس درجے کے مسلمان ہیں؟ مسجد کی دیوار کھڑی ہے مسلمانوں, مسجد میں چھت نہیں پڑ سکی ہے مسلمانوں. تم سو کیسے جاتے ہو؟ تمہیں نیند کیسے آتی ہے؟ تم کیسے خزاتے لیتے ہو؟ کیسے کھانا کھا لیتے ہو؟ لقمہ کیسے اٹھاتے ہو؟ تمہیں یہ خیال نہیں آیا خدا کا گھر ہے, کل قیامت کے دن یہ گھر گواہی دے گی. میرے دوستو حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضرت عثمان راوی ہے, میرے رجل فرمایا متفق علیہ روایت ہے یعنی کہ بخاری اور مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے. فرمایا من بنا مسجدا یبتغی به وجہ اللہ عز وجل, جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا گھر بناتا ہے تعمیر کرتا ہے. مطلب کیا ہے؟ پورا مکان پورا گھر جس طرح بھی شریک ہوتا ہے شرکت کرتا ہے, کسی نے ترغیب دیا, کسی نے ترہیب کیا, کسی نے تعاون کیا, کسی نے دعائیں کی, سب اس میں شامل ہے. اللہ جنت میں اس کا گھر بناتا ہے. اتنا ہی نہیں میرے دوست روایت ہے ترمذی شریف کے اندر حضرت انس راوی ہے روایت کرتے ہیں من بنا مسجدا للہ, فرمایا اللہ کے فرمایا من بنا مسجدا صغیرا کان او کبیرا بنا اللہ له بیتا فی الجنہ, کہا کہ کسی نے اللہ کے لیے گھر تعمیر کی مسجد بنائی چھوٹی ہو یا بڑی. اور میرے دوست بزرگوں ابن ماجہ کے اندر حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت موجود ہے, فرماتے ہیں کہ من بنا مسجدا, فرمایا کہ مفحص قطات او اصغرا, اگر چیل کے گھونسلے کے برابر یا اس سے چھوٹی مسجد بناتا ہے بنا اللہ له بیتا فی الجنہ. میرے دوست مسجد ہے اللہ کا گھر ہے. میرے نوجوانوں مسجد تو بنا دی شب در میں ایمان کی حرارت والوں نے, مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا, من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن. دوست بزرگ نوجوانوں ایک روایت حضرت ابو ہریرہ کی مسلم شریف کے اندر ہے, فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها, فرمایا کہ سب سے پسندیدہ اگر علاقہ کہاں ہے وہ مسجد ہے, اور سب سے بدترین جگہ اگر کوئی ہے بازار ہے. بازار رہنے کی جگہ نہیں, جس طرح استنجا خانہ آپ جاتے ہیں وہ رہنے کے لیے نہیں جاتے, اسی طرح بازار ہے. میرے دوست مسجد اللہ کا گھر ہے جہاں 24 گھنٹے اللہ کی رحمت برستی ہے, جہاں پر اللہ کی رحمتیں امٹ کر آتی ہے. میرے دوست میرے بزرگوں ہر چیز فنا ہو جائے گی لیکن مسجد اللہ تعالیٰ اپنے پاس اٹھا لے گا اور اس مسجد کو اللہ تعالیٰ منہدم نہیں کرے گا. میرے بھائی آج میرے دوست بزرگوں اللہ کیا فرماتے ہیں, انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. اللہ کہتا ہے مسجد آباد اور تعمیر وہ کرتا ہے, آباد وہ کرتا ہے جو اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتا ہے. اتنے ہی نہیں, آج ہم مسجد کی آباد کیا سمجھنے لگے ہیں, ٹائلز لگ لیا, اے سی لگا دیا, ہم سمجھتے مسجد آباد ہو گئی. میرے مسلمانوں اللہ یہ سوال نہیں کرے گا تم نے اے سی کیوں نہیں لگایا, اللہ یہ سوال نہیں کرے گا تم نے ٹائلز کیوں نہیں لگایا, اللہ یہ سوال کرے
کرے گا تمہاری پیشانی یہاں کیوں نہیں بسی؟ اللہ سوال کرے گا میرے دوست بزرگوں، اللہ کہے گا پوچھے گا کیا جواب دو گے؟ جو ہمارا پروردگار سب کچھ دینے والا وہ ہے۔ میرے دوست میرے بزرگوں، ہم کچھ نہیں تھے، قرآن کہتا ہے تم قابل تذکرہ چیز نہیں تھے، اس رب نے تم کو بنایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ اللہ کہتا ہے لوگوں تم قابل تذکرہ چیز نہیں تھے، تمہارے ماں باپ کے ملے جلے پانی سے ہم نے تمہیں سننے والا دیکھنے والا بنا دیا۔ انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا انا اعتدنا للكافرين سلاسل واغلالا وسعيرا۔ اللہ کہتا ہے ہم نے راستہ بتلا دیا، یہ ہدایت کا راستہ ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہم نے بتلا دیا ہے۔ میرے دوستو تمہارا وجود تک نہیں تھا، اللہ کہتا ہے۔ میرے دوستو میرے نوجوانوں، حدیث قدسی ہے مسلم شریف کے اندر ایک لمبی روایت ہے جس کے راوی حضرت ابو ذر غفاری ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کہتا ہے یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم۔ اے لوگو تم تو گمراہ تھے، تم گمراہی پر تھے، میں نے تم کو ہدایت دی ہے، مجھ سے ہدایت مانگو، ہدایت دوں۔ آج کے دور میں میرے دوستوں مختلف قسم کے فرقے نکل کے سامنے آ رہے ہیں، مختلف قسم کا فرقہ سر چڑھ بول رہا ہے۔ آج میرے دوستوں بزرگوں شکیل ابن حنیف کہیں بولتا ہے۔ میرے دو نوجوانوں ایسے ہی پاگل لوگ آگے پیدا ہوتے ہیں۔ میرے نوجوانوں قرآن و حدیث علماء کے رہتے ہوئے بھی وہ آج دین میں رکھنا ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگ اس پہ جڑتے جا رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ میرے دوستوں میرے بزرگوں، اللہ کہتا ہے کہ حدیث قدسی ہے یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم۔ اے لوگوں تم تو گمراہ تھے، میں نے تم کو ہدایت دیا ہے، مجھ سے ہدایت مانگو میں ہدایت دے دوں گا۔ فرمایا یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم۔ اے لوگوں تم تو بھوکے تھے، میں نے تم کو کھانا کھلایا ہے، مجھ سے کھانا مانگو میں دوں گا۔ اتنے نہیں یا عبادی کلکم عاری الا من کسوتہ فاستکسونی اکسکم۔ اے لوگوں تم ننگے تھے، میں نے تم کو کپڑا پہنایا ہے، مجھ سے کپڑا مانگو میں دوں گا۔ فرمایا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفر لکم۔ اے لوگوں تم تو صبح شام گناہ کرتے تھے، لیکن میں نے تم کو تمہارے گناہوں کو بخش دیا، مجھ سے معافی مانگو میں گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے جوانوں، اگر آپ نہیں بنائیں گے اللہ بنائے گا کون؟ رب بناتا ہے۔ پروردگار دل میں داعیہ پیدا کرتا ہے، اس کی گھر کی تعمیر کا انتظام اللہ فرماتا ہے۔ سب سے پہلے کعبۃ اللہ مکہ مکرمہ کی تعمیر ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ کہتا ہے سب سے پہلے جس گھر کی بنیاد تعمیر کی گئی وہ کعبۃ اللہ مکہ مکرمہ ہے۔ اللہ نے ایسا حسین انتظام کیا، حضرت ابراہیم کو اللہ نے کئی دفعہ آزمایا ہے۔ میرے نوجوانوں اللہ نے وہاں حضرت ابراہیم سے یہ کہا ابراہیم اپنی بیوی ہاجرہ کو، معصوم اسماعیل کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑاؤ۔ وادی غیر ذی زرع جہاں کوئی محبوبتا نہیں، کوئی گھر نہیں، کوئی در نہیں، کوئی گھاس پھوس نہیں، کوئی درخت نہیں، پہاڑی پہاڑ ہے، پتھریلی زمین ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ میں حافظ نہیں ہو سکتا آگے پیچھے آیت ہو جائے۔ میرے دوستو فرمایا اس وادی غیر ذی زرع میں اللہ کا حکم ہوا حضرت ابراہیم بیوی کو معصوم اسماعیل کو چھوڑاتے ہیں۔ اللہ کا انتظام ہے، ایسا پاکیزہ انتظام اللہ کا۔ بیوی کو چھوڑ گئے، بچے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے دوستو جب چھوڑا ہے، کھجور دیا، پانی کا چھاگل دیا، حضرت ابراہیم واپس ہونے لگے۔
جو واپس ہونے لگے میرے نوجوانوں، جیسے واپس ہوئے حضرت حاجرہ پوچھتی ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ ابراہیم جواب نہیں دے پاتے، کیا جواب دیں؟ میرے خاموش ہیں۔ دوبارہ پوچھا ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم خاموش ہیں، جواب نہیں دیتے۔ تیسری بار پوچھا ابراہیم بتاؤ اپنی وجہ سے چھوڑ کے جا رہے ہو یا اللہ نے حکم دیا ہے؟ فرمایا اللہ امرک بہذا، اللہ نے اس بات کا تمہیں حکم دیا ہے۔ ابراہیم نے کہا اللہ نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے۔ حضرت حاجرہ کا ایمان دیکھیے، فرمایا ابراہیم چلے جاؤ، اذا لن یضیعنا، اب مجھے کوئی ضائع ہلاک و برباد نہیں کر سکتا۔ تفصیلی واقعہ ہے، آپ ذی الحجہ کے مہینے میں گزر رہے ہیں۔ یہ مبارک مہینہ اسلام کا، اسلامی تاریخ کا آخری مہینہ ہے میرے دوستو۔ اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ محرم کا مہینہ ہے۔ دونوں مہینے میں اگر آپ غور کریں گے، دونوں مہینے قربانی سے بھرے پڑے ہیں۔ اگر وہاں محرم میں حضرت حسنین نے قربانی پیش کی اپنے نانا کے دین کی حفاظت کے لیے، کربلا کے میدان میں اپنے آپ کو لہولہان کر لیا، تحریک کیا، اپنے بچوں کو شہادت کا جام نوش کرنے پر بزرگوں کو کروا دیا، لیکن اپنے نانا کے دین کو بچا لیا، اپنے نانا کے دین کی حفاظت کی۔ میرے دوستو ظالموں کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، کون سی ایسی اذیت ظالموں نے نہیں دیا۔ کربلا کا میدان گواہ ہے، تم ہو کربل کی کہانیاں سناؤں کیسے، تم ہو کربل کی کہانیاں سناؤں کیسے، تنبے وطنا ہی پانیاں سناؤں کیسے، پنیاں لینے نہر پہ پہنچے جس وقت عباس، ظالموں نے تیر سے مارا توڑ دیا تو ہاتھ، چھلنی ہو گئی رے بدنیاں سناؤں کیسے، تنبے وطنا ہی پانیاں سناؤں کیسے، تنبے وطنا ہی پانیاں سناؤں کیسے، ادھر ہزاروں ادھر 72 دونوں بھوکے پیاسے، ادھر ہزاروں ادھر 72 دونوں بھوکے پیاسے، یہ مہمانی کیسن یارو لوٹے گھر بلوا کے، ایسی ظالم حکمرانیاں سناؤں کیسے، ایسی ظالم حکمرانیاں سناؤں کیسے، حسن حسین کے لال بہادر کربل جو ہو گئیلن، حسن حسین کے لال بہادر کربل جو ہو گئیلن، جیتے جی واپس نہ لوٹن جام شہادت پیلن، روے خیمے میں دلہنیاں سناؤں کیسے، روے خیمے میں دلہنیاں سناؤں کیسے، تنبے وطنا ہی پانیاں سناؤں۔ دوستو نوجوانوں، وہ کربلا کا میدان گواہی دیتا ہے، اور یہ مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ جب باپ بیٹے نے قربانی پیش کی اللہ کے راستے میں، جو آپ نے قربانی کا فریضہ انجام دیا، ایک باپ ہے، اللہ کا نبی ہے، آپ فرماتے ہیں قرآن کہتا ہے یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ ابراہیم خلیل اللہ ہے میرے دوستوں، اسے علامہ کشمیری نے فیض الباری کے اندر وحی قلبی سے تعبیر کیا، اس کو دلیل بھی دی ہے میرے دوستوں، تفصیل بات ہو جائے گی۔ تو میرے نوجوانوں، نبی کا خواب بھی اللہ کا پیغام اور وحی ہوتا ہے۔ ابراہیم خواب دیکھتے ہیں، بیٹے کو بلایا، بیدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، بیدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، بیدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے۔ نوجوانوں، بیٹا تھا، باپ کا فرما بردار، فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ کہا کہ ابا حکم اللہ کا کر جائیے، صابر و شاکر پائیں گے۔ میرے دوست بزرگ نوجوانوں، مبارک مہینہ ہے یہ ذی الحجہ کا مہینہ اور محرم کا مہینہ، دونوں کی دونوں قربانیوں سے بھرے پڑے ہیں۔ اس مبارک مہینے میں ایک مسجد کی تعمیر
تعمیر کے لیے آپ کو پکارا جا رہا. آج ہم میرے دوست ہمارا تعلق دیکھیے میرے نوجوانوں, حضرت حضرت کا کلیجہ دیکھیے, کیسا تعلق, کیسی محبت, کیسا رابطہ, کیسی عظمت. میرے دوستوں اللہ کا حکم ہے, قربان ہو گئی. دوست میرے دوستوں لق و دق میدان میں رات گزارنا برداشت کیا, اپنے معصوم بچے کے ساتھ برداشت کیا, میرے دوست یہ برداشت کیا, یہ حکم اللہ کا ہے. آج میرے دوستوں میرے بزرگوں, آج ہزاروں عورتیں ہیں, آج ہزاروں بہنیں ہیں, آج حال وہ حال ہے کہ کوئی گھر بیدار نہیں ہوتا صبح کی نماز میں. میرے نوجوانوں آپ چلے جائیے, صبح کے 10 بجے کے بعد غیر مسلموں کے علاقے میں جائیے, سناٹا ملے گا. میرے نوجوانوں میرے مسلمانوں کے علاقے میں جائیے, رات کے 1-2 بجے بھی آپ کو نوجوان جاگتا ملے گا. اس سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ صبح کے وقت میں آپ غیروں کے علاقے میں جائیے, اس کا جوان اٹھ کر کے مارننگ واک کرتا ہوگا, ان کی ماں بہنیں پھول توڑ کر پوجا کر رہی ہوگی, اور میرے مسلمان کے علاقے میں جائیے پورا علاقہ سناٹے میں چھایا ہوا. اس سے زیادہ افسوس کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ میرے نوجوانوں آج مسجدوں میں نمازی کہاں ہیں؟ آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, اللہ کہتا ہے انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ. اللہ کہتا ہے جو نماز کی پابندی کرتا ہے, زکات دیتا ہے, اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا, اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے. میرے دوستو دنیاوی حالات سے ڈر یہ فطری چیز ہے, یہ کوئی خراب نہیں ہے. موت سے ایک ڈر فطری چیز ہے, یہ کوئی خراب نہیں ہے, لیکن ڈر اللہ کا ہے, خوف اللہ کا ہے کہ اللہ کو کیا جواب دوں گا. اس کے دل میں ڈر اللہ کا ہے. میرے نوجوانوں میرے بزرگوں کے خوف پیدا ہو جائے. یہ بات میں آتا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے, گورنر ہے, امیر المؤمنین ہے. اسے سیاست کسے کہتے ہیں سے اندازہ لگائیے. آج ہم نے سیاست پالیٹکس کو سمجھا جھوٹ, دغا, دجل, فریب, لوٹنا, مارنا, کھانا حرام کھا جانے کو ہم نے سمجھا کہ سیاست ہے. یہ غلط سمجھا ہے. جیسے محبت کو ہم نے غلط روش دے دیا کہ اسے ہم نے آئی لو یو سے تعبیر کر دیا. ابھی دل صاحب بتا رہے تھے محبت رسول اللہ سے, مدینے سے, وہ محبت اسے کہا جاتا ہے. میرے دوستوں میرے بزرگوں اسی طرح سیاست کو ہم نے غلط سمجھ لیا. حالانکہ اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما خلق نبی وخلقه نبی وسیکون بعدی خلفاء. فرمایا بنی اسرائیل کے انبیاء سیاست کرتے تھے, ایک نبی جاتا دوسرا آتا, میرے بعد خلفاء سیاست کریں گے. میرے نوجوانوں حضرت عمر بن خطاب خلیفہ ثانی, جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا الحق ينطق على لسان عمر, اور جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا لو كان بعدی نبی لکان عمر, جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا عمر جس راستے سے گزرتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے, شیطان بھی ڈرتا ہے عمر سے. عمر میرے دوست بزرگ نوجوانوں ایمان لانے سے پہلے جس قدر مضبوط تھے, ایمان لانے کے بعد اور مضبوط ہو گئے. رسول اللہ کی دعا تھی, اس تفصیل پہ جاؤں گا, بات لمبی ہو جائے گی. بات کر رہا تھا عمر بن خطاب گورنر ہے, راؤنڈ پر چکر لگاتے ہیں. کوئی مسلمان کوئی آدمی ان کے اس میں رہنے والا ماتحت بھوکا تو نہیں سو گیا, پریشان تو نہیں ہے. چکر لگاتے لگاتے ایک گھر سے آواز آتی ہے, ایک بڑھیا اپنی بیٹی سے کہتی ہے اے بیٹی کیا تم نے دودھ دو لیا ہے؟ بچی کہتی ہے امی جان میں نے دودھ دو لیا ہے. کہا کہ بیٹی پانی ملا دے دودھ میں. پہلے زمانے میں لوگ دودھ میں پانی ملاتے تھے, پانی میں دودھ ملایا جاتا ہے. میرے دوستوں فرمایا امی جان میں نے دودھ دو لیا ہے, کہا بیٹی پانی ملا دے. کہا کہ امی جان عمر بن خطاب امیر المومنین نے یہ اعلان کیا ہے کہ دودھ میں پانی ملانا حرام ہے. اگر کوئی پکڑا گیا وہ جرم کا سزاوار کا حقدار ہوگا. ماں کہتی ہے بیٹی اس اندھیری رات میں, رات کے اس حصے میں عمر پورے گھر میں آرام کر رہا ہوگا. عمر کی بات کرتی ہے, بیٹی نے کہا امی جان عمر نہیں ہے, عمر کا خدا دیکھ رہا ہے. اتنا کہنا تھا, حضرت عمر نے اس گھر پہ نشان لگا دیا.
چلے گئے. صبح کو خبر دیا کہ جا کے دیکھو اس گھر میں کوئی بچی ہے, اور فرمایا پوچھا ایک بچی ہے میرے دوست بزرگوں ابھی کنواری ہے, شادی نہیں ہوئی ہے. میرے جوانوں یہ کہنا تھا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عاصم سے اس بچی کا نکاح کرایا. یہ نہیں پوچھا کہاں تک پڑی ہے, یہ نہیں پوچھا چہرہ کس طرح ہے, یہ نہیں پوچھا کہ اس کے پاس مال ہے کہ نہیں ہے, یہ نہیں پوچھا کہ یہ بارات کو کھانا کھلا سکے گی روٹی سکے گی, یہ نہیں پوچھا کہ راستہ خرچ دے سکے گی, گاڑی یا وغیرہ نہیں دے سکے گی, یہ نہیں پوچھا. جو دیکھا کہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہے, آپ نے اس بچی کو اپنے گھر لیا اس لیے کہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے. اللہ کیا کہتا ہے, جس کے دل میں ڈر ہوگا وہ مسجد آباد بھی کرے گا, تعمیر میں حصہ بھی لے گا. میرے جوانوں, میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, زیادہ دیر میں بولنا نہیں چاہتا, اور 12 بجے کے بعد ویسے تاریخ بدل بھی جاتی ہے. آپ کا جلسہ 2 تاریخ کا تھا, 3 تاریخ میں بیٹھا ہوں بولنے کے لیے. میرے نوجوانوں, میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, اور بیچارے جو لوگ بیوی سے ڈرتے تھے بھاگ گئے, بیوی سے ڈرنے والے لوگ وہ چلے گئے. کچھ لوگ بیٹھے تھے تو لوگوں نے کہا کہ جو بیوی سے ڈرتا کھڑا ہو جائے, تو سب کھڑے ہو گئے. ایک آدمی بیٹھا تھا, کہنے لگا تو بیوی سے ڈرتا نہیں, کہنے لگا بیوی کہے گی تب کھڑا ہوں گا. تو اس لیے جس دن پھر پردے سے آواز آ جائے گی آپ بھی اٹھ جائیں گے. میرے جوانوں, وہ مرزا غالب کے بارے میں لکھا, آپ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں. مرزا غالب کے بارے میں لکھا ہے کہ مرزا غالب کبھی کبھی چڑھا لیتے تھے, جیسے آج میرا مسلمان, میرا جوان ملوث ہے شراب میں, مسلمان سب سے زیادہ ملوث ہے جوئے میں, سود خوری میں مسلمان سب سے زیادہ ملوث ہے. میرے دوست بزرگوں, اللہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی مرفوع روایت ہے طبرانی کے اندر, اللہ کے نبی نے فرمایا الخمر ام الفواحش واکبر الکبائر من شربها وقال امه وامته وخالته. فرمایا شراب فحش کی ماں ہے, کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شراب کا پینا ہے. فرمایا جو شراب پیتا ہے اپنی ماں, اپنی خالہ, اپنی پھوپھی سے زنا کرتا ہے. تو انہوں نے ڈال لیا تھا 2 بوتل, تو رات میں سو گئے تو پتہ نہیں چلا بستر پہ پیشاب کر دیا. پینے والا آدمی جیسے ایک شرابی کو, اس لیے بعض علماء نے لکھا ہے جو شرابی ہے اس سے اس کی ماں پردہ کرے گی. سن لیجئے, اس کی اپنی بہن جوان پردہ کرے گی, جوان بیٹی پردہ کرے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو کیا پتا, اس کو کیا معلوم کہ بیٹی کون, بیوی کون, بہن کون, ماں کون. تو اسے نہیں معلوم. ایک شرابی شراب پی کے آیا, اپنے تخت پہ, گھر پہ تخت بچھا ہوا تھا, اوپر سونے کے بجائے نیچے سو گیا. اچھا, آج کل مسلمان گھر کی حفاظت کے لیے کتا پالتا ہے, افسوس کی بات ہے. میرے مسلمانوں, اللہ کے نبی نے فرمایا, میرے دوستو, جس ایک فرمایا اللہ کے نبی نے, میرے نافر جو آیت الکرسی پڑھ کے سوئے گا اللہ کے قریب ہو جائے گا, اللہ شیطان سے حفاظت کرے گا. ہم کتے سے حفاظت چاہتے ہیں تو اس کی ہاتھ لگی کتے پر, سمجھا کہ بیوی سو رہی ہے, کہنے لگا ارے بیگم تم نے تو مقبل کا کپڑا پہن رکھا ہے. اسے پتا نہیں بیوی نہیں تیرے گھر کا کتا ہے. پھر پکڑتے پکڑتے تم کو پکڑ لیا, کہا رے واہ رے بیگم تم نے لمبی چوٹی باندھ رکھی. تو شرابی کو کیا پتا تھا. تو مرزا غالب نے پیشاب کر دیا بستر پہ. صبح کو بیگم, آج کل بیگم نہیں بیگم, انہیں کوئی غم نہیں. تو آج کل لوگ چندہ بھی دیتے بیوی سے پوچھ کے. آج جو لوگ لائے ہیں جیب میں بیوی سے پوچھ کے لائے, کہتا لے کے جاؤں. مسجد میں آتے نا لوگ جمعے کے دن ڈبے میں ڈالنے, بیوی جتنا دیتی نکال کے اتنی لے کے ڈالتے ہیں. میں ایک بات اسی کہتا ہوں, میرے مسلمانوں, ڈبے میں پیسہ ڈالنے والوں, جمعے کے دن مسلمانوں, تمہارے سامنے امام بیٹھا ہوا ہے جو تمہاری خدمت کرتا ہے. جمعے کے دن آؤ, اگر 10 روپے ڈبے میں ڈالا ہے, 10 روپے امام کو پکڑا دے کے چلے جاؤ. قسم خدا کی گھروں میں برکت دیکھو گے, پھر مجھے تم بتانا کیسی برکتیں آ رہی ہیں. میرے والد کہتے تھے علماء کو, اماموں کو ہدیہ دو گے اللہ بڑی بیماری سے بچائے گا. تو اب یہ ہے کہ آپ چندہ دیتے ہیں. اب مرزا غالب پیشاب بھی ناراض ہو گئے,
جب ناراض ہو گئی تو مرزا غالب تو شاعر تھے نا، تو شعر سے بیوی کا دل بہلا دیا، کہا کہ بیگم ناکام یہ عشق میں یہ حال ہوا غالب، ناکام یہ عشق میں یہ حال ہوا غالب، آنسو نکل رہے ہیں رستے بدل بدل کے، کہیں آپ کبھی نہ ہو جائے، آپ ایسا نہ کریے گا میرے مسلمانوں۔ بہرحال آپ سب کی بیویاں ماشاءاللہ دیندار ہیں، کس لیے آپ بیٹھے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، ایک پرچی آ گئی پردے کے پیچھے سے کہ اگر مجمع محمد عبداللہ جلدی سے گھر آئیں، گھر میں بڑی پریشانی آ گئی ہے۔ تو مولانا نے اعلان کر دیا تو وہ کھڑا ہو گیا، جیسے ہی کھڑا ہوا پردے کے پیچھے سے بیوی کی آواز آئی کہ مولانا اسے بیٹھنے دیجئے، میں دیکھ رہی تھی کہ جلسے میں گئے کہ کیا اور چلا گیا۔ آج بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں، بیوی شک کرتی ہے، بیوی شک کرتی ہے، کیوں شک کا موقع دیتے ہو؟ میرے مسلمانوں میں کہتا ہوں بیوی کو سچ بتا دو، شک کا موقع نہ دو، شک کرے گی۔ میں کہتا ہوں بیوی کا شک کرنا آپ کو گناہوں سے بچا دیتا ہے۔ شادی شدہ لوگ میری اس بات سے اتفاق کریں گے، میں اکثر جگہ کہتا ہوں بیوی کے ہاں اتنے بھی زیادہ نہیں، جیسے ایک صاحب تھے وہ بیچارے دیکھے بیوی شک کرتی، نمازی بن گئے، تہجد پڑھا، قرآن کی تلاوت، کہتی میں سب مجھے پتا، تم جنت و حور پانے کے لیے سب کر رہے ہو، تو شک کرنے والی کو روک سکیں گے؟ میرے دوستو یہاں تک کہ بتلائیے جھوٹ حرام ہے، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا یحل الکذب الا فی ثلاث، تین جگہ جھوٹ بول سکتے ہیں۔ ایک جگہ فرمایا کذب الرجل امرأتہ لیرضیہا، بیوی کو جھوٹ بولنا اس کو خوش کرنے کے لیے۔ کون سا جھوٹ وہ بھی سن لیجیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں چکر لگا رہے ہیں، کہیں موج مستی کر رہے ہیں، بیوی نے پوچھا کہاں گیا تھا، کہا کہ ارے وہ دل خیرآبادی کو اسٹیشن لانے گیا تھا، جھوٹ بولنا۔ کہاں گیا تھا؟ حضرت مولانا عبدالقیوم صاحب کے مدرسے میں بیٹھا، یہ جھوٹ حرام ہے۔ ہاں البتہ آپ کو کپڑا لے کے آئے، کپڑے کی قیمت 500 روپے ہے، آپ نے کہا دیکھ تیرے لیے 5000 کا سوٹ لے کے آیا، کپڑا لے کے آیا، تو بیوی عورت جو ہے زیادہ قیمت سننے سے خوش ہو جاتی ہے، یہ جائز ہے۔ آپ لیکن یاد رکھیے اگر 500 کا لائیں گے تو اسٹیکر ہٹا کے لائیں گے، ورنہ میں نے مائک سے کہہ دیا مار کھا جائیں گے، کل کہیں گے مولانا آپ تو ہمیں ٹھکا دیا، بڑا مصیبت کر دیا، گھر میں پکنا مشکل ہو گیا، دو روٹی زیادہ ملتی تھی اب کم ملنے لگی ہے۔ تو بہرحال میرے دوستو اب ایک جگہ میں گیا تو میں نے کہا 3 جگہ جھوٹ بول سکتے ہیں، تو میں جلسہ ختم کر دیا، ایک صاحب کا 2 رہ گیا، میں کہا ایک ہی دفعہ جلسے میں سن لو گے، پھر وہ لانا پھر کبھی کہہ دیں گے۔ میرے دوستو، میرے بزرگ، میرے جوانوں، میرے بھائیوں، اب یہ کہ یہ چل رہا ہوگا اور یعنی جو پروگرام جو لوگ دیکھتے ہوں گے وہ کہیں گے مجھ سے کل، اور فون آ جائے گا۔ ایک جگہ میں 11:15 میں جلسہ ختم کیا، مجھے فون آ گیا، آپ یہاں کیسے 11:15 میں ختم کی؟ تو مجھے فون آ جائے گا پھر کل سے کہ آپ نے اتنے بجے وہاں جلسہ کیا تھا، وہ آپ کا نام لیں گے، میں آپ کو اللہ کے سامنے آپ کو گواہ بناؤں گا۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، آج پھر کہتا ہوں جلسہ دیر رات تک نہ کرو، بلکہ آپ کے علاقے کے علماء بہت ہیں الحمدللہ، بہت بڑے بڑے مقرر ہیں۔ میرے دوستو، گھر والا گھر کی حالت زیادہ جانتا ہے، آپ کے علماء آپ کو زیادہ جانتے ہیں، ہم بول کے چلے جائیں گے، آپ کی خدمت، رہنمائی، رہبری یہی کریں گے۔ ان سے جتنی محبت آپ کریں گے، اگر علاقے کے علماء سے آپ محبت کریں گے تب ہم کو محسوس ہوگا باقی ہم سے دل محبت کرتے ہیں، قرآن دکھلاوا ہوگا۔ آتے وقت استقبال زندہ باد، جاتے وقت پتہ نہیں ملاقات میں بھی، جاتے وقت تو چھوڑ کے آؤ، اتنی بڑی تعداد میں لانے تو چلے جاتے ہو۔ اور پھر جب بیوی نے کہا شوہر سے تم بہت ڈرپوک تھے، اتنے آدمی مجھے لینے گئے تھے، میں تو تنہا آ گئی۔ تو اب یہ ہے کہ اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے جوانوں، دعا کی اللہ اس مسجد کو جلد سے جلد تعمیر فرما دے، مسجد کی تعمیر مکمل ہو جائے، اور پھر جناب شعبان بن خیرآبادی آپ کے دلوں کو جھنجھوڑیں گے۔ اس کے بعد صدر محترم کی دعا ہوگی، اور اتنی بار میں پھر کبھی موقع ملا آپ سے بات کرنے کا، میں اصل میں بہت کم جلسوں میں وقت دے پاتا ہوں، مجھے پڑھانا رہتا ہے، بخاری شریف کا مسئلہ رہتا ہے، اور بہت سے کام ہوتے ہیں، اس لیے میں آپ کے صرف مولانا کی محبت میں اور آپ حضرات اس تعمیر مسجد کی محبت میں اور شعبان بن خیرآبادی کے
یعنی دلی محبت کی وجہ سے آپ کے یہاں حاضر ہوا. اللہ کا فضل ہے اتنے تعداد میں آپ کے علماء ہیں, ان سے محبت رکھیں, تعلق رکھیں, اور تعلق جتنا علماء سے رکھیں گے اللہ آپ کو اتنا متقی بنا دے گا. میرے نوجوانوں, آج طے کر کے اٹھیں, ہم سب صبح کی نماز جماعت سے پڑھیں گے انشاءاللہ. کون کون پڑھے گا ذرا ہاتھ اٹھاؤ بھائی, ہاتھ اٹھاؤ. تمہاری بیوی دیکھ رہی ہے, اس سے بھی کہوں گا اگر یہ نماز نہ پڑھے کھانا بند کر دو. سمجھ میں آئی بات؟ میرے جوانوں, نہیں صدر صاحب, دل بھائی پڑھیں گے اور اس میں آپ رومال گھمائیں گے, پھر کون کتنا دیتا ہے پتہ چلے گا. میرے جوانوں, آج کہتا ہوں, آج کے حالات کے تناظر میں آج جس قسم کے حالات ہیں, اس سے خطرناک حالات بھی آئی ہیں. حکومتیں آتی رہیں گی, جاتی رہیں گی. ہمیں حکومت کو گالی نہیں دینا ہے, ہمیں کسی حکومت کو گالی نہیں دینا ہے. آج ہم حکومت کو گالی دینے میں رہ گئے اور کام اور کوئی اور کر گیا. ہمیں حکومت سے کوئی مطلب نہیں ہے. حکومتیں آئیں گی, جون سی حکومت آئے گی ہم اس کے ماتحت رہیں گے, لیکن حکومت کو گالی نہیں دینا ہے, اپنے آپ کو سدھارنا ہے. آج بھی میں کہتا ہوں اگر ہر علاقے میں صبح کی نماز میں مسجدیں اسی طرح بھر جائیں جس طرح جمعے میں بھر جاتی ہیں مسجدیں, قسم خدا کی اللہ تعالیٰ سارے حالات کو پلٹ دے. ہمیں کسی کو برا بھلا نہیں کہنا, کسی حکومت کو گالی نہیں دینا ہے. حکومتیں آتی رہیں گی, جاتے رہیں گی, مسلمان قیامت تک رہے گا, مسجد مدرسے قیامت تک باقی رہیں گے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے, امن امان عطا فرمائے, نفرت کو ختم فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو, ہمارے بیوی بچوں کو صحت و حیات عطا فرمائے, حرام لقمے سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالی ہر جگہ حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين. اللهم اهلك أعداءك وأعداءنا وأعداء الإسلام والمسلمين. اللهم ربنا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا ولا يخاف فينا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم لعن الكفرة والمبتدئة والمرتدة واليهود والنصارى والمشركين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين. اللهم شتت شملهم. اللهم مزق جمعهم. اللهم دمر ديارهم. اللهم حرق بيوتهم. اللهم خالف بين كلمتهم ومشورتهم وزلزل أقدامهم. اللهم اشفني شفاء كاملا. اللهم اشفني من كل داء. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والعصمة والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. آمين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله بحمده.